إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم اس مہینے کے متعلق یعنی رجب کے متعلق اس کے مسائل، اس کے فضائل اور اس میں ہونے والی بدعتیں اور اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو درست نہیں ہیں، غلط ہے، ثابت نہیں ہے، یہ تمام چیزوں کو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے اس درس میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو رجب یہ اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں اسلام کے اندر جو مہینے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 12۔ اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان کیا۔ احادیث میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ مطلب یہ بعد میں نہیں بنائے گئے، جب سے زمین اور آسمان بنے اللہ تعالیٰ نے اس کی گنتی کتنی بنائی ہے؟ 12 مہینے۔ اور یہ مون کے روٹیشن سے بنتے ہیں، آپ سبھی مون کے ریوالو ہونے سے دن تیار ہوتا ہے۔ دن سے جو ہے 28 سے 29 دن کا جو ہے 29 سے 30 دن کا جو یہ مہینہ ہوتا ہے، اور اس مہینے سے 12 مہینے اس طرح تیار ہوتے ہیں اور پورا ایک سال مکمل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، کسی انسان کا یا کسی نبی اولیاء وغیرہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ نظام بنایا، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال کو کتنے مہینوں میں بانٹا ہے؟ 12 مہینوں میں۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ سورج کے حساب سے ہم کیوں نہیں چلتے ہیں؟ کچھ قومیں ہیں جو ہم سے ایسا سوال کرتی ہے کہ ہم چاند کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہے جو 365 ڈیز بنائے جاتے ہیں، لونار ایئر جس کو کہتے ہیں، یعنی جو سورج کے حساب سے چلتا ہے، اس میں پتہ ہے نا آپ کو ڈیفیکٹ ہے۔ جو 28 دن کا فیبرری ہے، 4 سال بعد کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو ایک دن ایڈ کرنا پڑتا تو بیلنس ہوتا ہے۔ مطلب اس میں ایرر ہے نا، ایک دن ایڈ کرنا پڑتا ہے، لیپ ایئر بولتے ہیں اس کو۔ لیکن چاند میں ایسا کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے، برابر چلتے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین سسٹم، بہترین نظام بنایا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مطلب ریسپیکٹ والے، مطلب اس میں بہت ساری چیزیں حرام ہیں، لڑائی جھگڑا گالی گلوچ وغیرہ تمام چیزیں۔ مطلب بنسبت دوسرے مہینوں کے اس مہینے میں زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ویسے بھی لڑائی جھگڑا کرنا گناہ ہے، ٹھیک ہے، جنگ و جدال گناہ ہے، بے وجہ سیلف ڈیفنس کے لیے لڑا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جس میں سے 3 ایک کے بعد ایک آتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ یاد رکھیے، بیسک اور بنیادی چیزیں بہت سارے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم ایک ساتھ آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا ذی الحجہ آخری مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذی الحجہ آخری ہے، اور اس سے پہلے کون ہے؟ ذی القعدہ، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اور اس کے بعد پہلا مہینہ آتا ہے محرم۔ یہ 3 ایک ساتھ آتے ہیں، اور ایک الگ ہے رجب، جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اور جو مہینے سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، رجب۔ تو رجب جو ہے یہ آتا ہے شعبان سے پہلے، مطلب ابھی رجب چل رہا ہے، شعبان آئے گا، اس کے بعد کیا آئے گا؟ رمضان۔ تو یہ جو رجب ہے یہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے، اس میں لڑائی جھگڑا کرنا وغیرہ جو ہے ممنوع ہے، منع ہے۔ اس کو رجب المرجب بھی کہتے ہیں، آپ نے کیلنڈر میں دیکھا ہوگا لکھا ہوا رجب المرجب۔ تو یہاں پر رجب کا معنی ہوتا ہے تعظیم کرنا، رجب کے میننگ ہے ریسپیکٹ، اور مرجب جو ہے یہ پلورل ہے، جو بنا ہے عظمت والا
یا عظمت والے جس کو ہم کہیں گے یہاں پر، ٹھیک ہے. اسے مظہر بھی کہتے ہیں، میم زواد را، مظہر. اس کو مظہر کیوں کہتے ہیں؟ رجب مظہر، کیونکہ عربوں میں قبیلہ تھا، اس قبیلے کا نام تھا مظہر، اور یہ قبیلہ اس مہینے کا بہت ریسپیکٹ کرتا تھا، اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا تھا، اس لیے ان کے نام سے اس کو یہاں پر انڈیکیٹ کیا گیا ہے رجب مظہر، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے عرب میں کچھ جاہلانہ رسمیں تھیں اور کچھ غلطیاں بھی تھی، بڑی بڑی بہت ساری. جیسے وہ کیا کرتے تھے، ان حرمت والے مہینوں کو تبدیل بھی کیا کرتے تھے. جیسے ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا، کسی پر حملہ کرنا حرام تھا، منع تھا، تو یہ اپنے ہتھیاروں کو نکال کے رکھ دیتے تھے. تو اس وجہ سے کبھی کبھار جب ان کا من کرتا کسی جہالت کی وجہ سے، کبھی کسی قبیلے کو لوٹنا ہے، کسی قافلے کو لوٹنا ہے، اور اس مہینے کے اندر وہ موقع آ رہا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے حساب سے مہینوں کو تبدیل کر دیتے تھے، اور کیا بولتے تھے، یہ رجب نہیں ہے، ہم اگلے کسی مہینے میں رجب کو کاؤنٹ کریں گے. تو مہینوں میں کیا کرتے تھے، یہ ہیر پھیر کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ہیر پھیر. اسی لیے حجۃ الوداع کے ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا. مطلب ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، وہ واقعی میں 9 ذی الحجہ تھا. لوگوں نے جو تبدیلیاں کی تھی نا، اب وہ گھوم پھر کر تبدیل ہو کر اب اپنی اصلی حالت میں آ گیا تھا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب یہاں سے جو گنتی ہوں گی وہ ایکوریٹ ہے اور رائٹ ہے، کیونکہ زمانہ گھوم گھام کر اپنی جگہ پر آ گیا ہے. مطلب یہ جو 9 ذی الحجہ ہے، جب اللہ کے رسول نے خطبہ دیا تھا، کہا کہ یہ واقعی میں 9 ذی الحجہ ہے، اب یہاں سے اس میں ہیر پھیر نہیں ہوں گی. تو حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ 4: ذی-قعد، ذی الحجہ، محرم، اور ایک الگ ہے رجب. میں آپ سے سوال کروں گا، اس سے پتہ بھی چلے گا آپ جاگ رہے کہ نہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس کو جو ہے رجب مرجب کہا جاتا ہے. عرب میں ایک جاہلانہ رسم تھی کہ اس میں ایک خاص قسم کی قربانی کرتے تھے، وہ بکری کی. ایک بکری قربان کرتے، اور اس قربان کرنے کے بعد اس بکری کی جو چمڑی ہے وہ ایک جھاڑ پر لٹکا دیتے تھے، اور اس سے وہ کچھ مہورت نکالتے تھے، شبھ اشبھ. اس کو کہا گیا ہے عتیرہ، عین سے اس کو عتیرہ کہا گیا ہے. اور اس کے اول ہفتے میں یا مہینے کے شروعات میں یہ اونٹ کی خاص قسم کی قربانی کرتے تھے، اس کو فرا کہا جاتا ہے، فے رے عین، فرا، ٹھیک ہے. تو وہ قربانی اور یہ بکری کی قربانی، وہ اس کے لیے کچھ خاص شگون اس میں سمجھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا فرع ولا عتیرہ، نہ کوئی فرع ہے نہ کوئی عتیرہ ہے. مطلب اس میں کوئی شبھ اشبھ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی خاص قسم کی جو اونٹ کی قربانی اور بکری کی قربانی کر کر وہ جو چمڑی لٹکاتے تھے، سب جاہلانہ رسم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے عرب میں. تو اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا. اس سے کیا پتہ چلا کہ رجب کے مہینے میں خاص قسم کی قربانی کرنا اور قربانی کر کے اس کو لوگوں میں بانٹنا اور ثواب سمجھنا، یہ کیا ہے؟ عربوں کی جاہلانہ رسمیں ہیں. تو یہ مہینے میں خاص قسم کی کوئی قربانی نہیں ہوگی. ہاں، عام قربانی کر سکتے آپ، کیا آپ نے قربانی کی ایسے ہی جانور کی اور رشتہ داروں کو بلایا، آپ نے بانٹا، لیکن آپ کی نیت یہ نہیں کہ رجب ہے بول کے آپ یہ کر رہے ہیں، ورنہ کیا ہو جائیں گی؟ بدعت. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت کدھر ہے؟ گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہی کدھر لے کر جائیں گی؟ آگ میں لے کر جائیں گی. خصوصی نماز کا احترام کرنا. ایک نماز چلتی ہے بہت زیادہ، آپ میں سے بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا، آج سے 15-20 سال پہلے یہ نماز بڑی مشہور تھی، لیکن لوگوں میں علم آیا تو دھیرے دھیرے لوگ اس کو چھوڑتے گئے. اس کو بولتے تھے صلاۃ الرغائب. صلاۃ الرغائب یہ نماز تھی جو کہ 12 رکعت ہوا کرتی تھی. ابھی بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی ابھی علم میں آئے گا، رجب کا مہینہ بھی چل رہا ہے نا، آپ کے علم میں آئیں گی بات. 12 رکعتیں لوگ پڑھتے ہیں 6 سلام کے ساتھ، مطلب 2 کر کے. اور اس کو کب پڑھتے ہیں؟ پہلے ہفتے کے جمعرات اور جمعہ کے بیچ میں، یعنی جمعرات کی رات میں پڑھتے ہیں اس کو، یہ 12 رکعت. یہ بھی بدعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی نماز ثابت نہیں ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ
تمام علماء کا اجماع ہے کہ اس نماز کی کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، سب من گھڑت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جتنے بھی الگ الگ فرقے بھی ہیں نا مسلمانوں کے اندر، وہ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ایسی کوئی نماز نہیں ہے، رجب میں کوئی خاص نماز نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ 12 رکعت پڑھتے ہیں، دو دو کر کے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے سورہ قدر پڑھتے ہیں 15 بار 25 بار اس طرح سے۔ تو یہ بدعت ہے، جو ایسا کرے گا وہ گنہگار ہو جائے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ رجب میں خاص طور سے عمرہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔ یہ کس نے نکالا معلوم آپ کو؟ ٹورز والوں نے۔ ارے بھائی دھندا پانی ہوتا نا، فضائل بتاؤ، دھندا پانی زیادہ ہوگا، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے ایک چلتا تھا، آپ کو پتا ہے، ایک پرچی آتی تھی گھر میں، یہ جو ہے مدینہ میں عبداللہ صاحب کے خواب میں آیا، تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، آج کل واٹس ایپ پہ چلتا ہو، اتنی پرچی آپ 10 جگہ زیروکس کر کے بانٹو، جس نے بانٹا اس کا فائدہ ہوا، کیا ہوا؟ فائدہ بھی حرام، لاٹری لگ گئی۔ جس نے نہیں بانٹا ان کا بچہ مر گیا۔ تو عورتیں ڈر جاتے ہیں، اور اب باپ رے، جلدی بیٹا جا زیروکس کر کے لا اور بانٹ دے محلے میں۔ ہم باری کالونی میں رہتے تھے، بہت سال پہلے کی بات ہے، ہمارے پاس بھی کسی نے ایسی لا کر دیا، بولے جس نے نہیں بانٹا ان کا بڑا بیٹا مر گیا، اور جس نے بانٹا اس کے فائدے ہو گئے، لاٹری لگ گئی۔ ہمارے والدہ نے کیا کرے، اس کو لیے اور پورے پھاڑ کے پھینک دیے اس کے سامنے جس نے لے کر آیا۔ وہ بچہ ہینگیچ ہو گیا، ایسے دیکھتے رہ گیا وہ، کیونکہ ان کے نزدیک تو بہت بڑی بات تھی نا یہ۔ بولے پھاڑ دیے انہوں نے، تو کچھ تو بھی بولے اب آفت آتی، تو کچھ ہوا نہیں۔ تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے یہ سب بیکار چیزیں۔ میرے کو تو لگتا ہے زیروکس والے کا بزنس ہوں گا وہ، 10 کاپی بانٹو، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ میرے پاس آؤ، کنسیشن بھی دیتا میں۔ آج کل واٹس ایپ پہ چل رہا ہے، 10 لوگوں کو یہ میسج فارورڈ کیجئے تو آپ کا دن اچھا جائے گا۔ کہاں سے لایا آپ نے یہ؟ برابر ہے کہ نہیں؟ یہ فائدہ ہو جائے گا، وہ فائدہ ہو جائے گا، یہ سب بدعت ہے۔ چلیے، تو عمرہ ایسا کوئی نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے خاص حدیث ہے حضرت عائشہ کی، وہ فرماتی ہے ما تعمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب قط۔ کیا فرمایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی کوئی عمرہ نہیں کیا۔ لوگ تو اسپیشل لے کر آ رہے، زیادہ ثواب ہے، اللہ کے رسول نے تو کیا ہی نہیں رجب میں کبھی عمرہ۔ رجب میں آپ کبھی عمرے کے لیے گئے ہی نہیں۔ اسی طرح خاص روزے کا اہتمام کرنا، چاہے رجب میں ہو یا شعبان میں ہو۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، رجب اور شعبان میں روزے رکھتے ہیں، عجیب قسم کے روزے رکھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے 15 شعبان کا روزہ، بہت لوگوں نے سنا ہوگا، ابھی آئیں گی ڈیٹ تو سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ 15 شعبان کا روزہ، 27 کا روزہ، شب معراج کا روزہ۔ ابھی 27 آ رہی نا، شب معراج منائیں گے لوگ، یہ بھی اس کے بھی تعلق سے آگے سنیے کیا ہے۔ تو 15ویں شعبان کا روزہ، 27 کا روزہ، شب معراج کا روزہ، یہ سب بدعت ہے۔ جو ایسا کرے گا اس کو ثواب نہیں، گناہ ملے گا۔ ہاں، جو شخص روزے رکھنے کا عادی ہے، جو معاف کیجیے گا، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، تو وہ رکھ سکتا ہے، جس کو ہمیشہ کی عادت ہے۔ یا جو ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، ایام 20 مطلب چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، یہ سنت ہے۔ جو ہمیشہ رکھتا ہے اور اس دوران بیچ میں 15 شعبان آ گئی یا 27 رجب آ گئی، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت کیا ہے؟ سنت کے مطابق ایام 20 کے روزے رکھنا ہے، تو اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن کوئی خاص طور سے 15 شعبان کا روزہ، 27 کی رجب کا روزہ اور 15ویں رجب کا روزہ، یا کوئی ایسا روزہ رکھ رہا ہے شب معراج کا روزہ، یہ کوئی روزہ سنت سے ثابت نہیں ہے، الٹا گناہ ملے گا، ثواب تو دور کی بات ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جو بدعت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ بدعتی جب تک بدعت نہ چھوڑ دے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو بدعت ہر وہ چیز جو دین میں نیا عمل ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور آپ کرتے تو وہ بدعت ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے ایسا کوئی بھی روزہ رکھنا، ورنہ عام روزے جو چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ کوئی بولتا ہے کہ نہیں، ہم کو لگ رہا کہ روزہ رکھنے میں کیا غلط ہے، روزہ رکھیں گے تو ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ جب اللہ کے رسول نے کوئی عمل نہیں کیا تو آپ کی جرأت کیسی ہے؟ کیا اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا کہ یہ زیادہ اچھا عمل ہے؟
رکھنا ہی ہے تو وہ رکھو جو اللہ کے رسول نے کہا. دیکھو ایک بات میں آپ کو اہم بتاتا ہوں, ذرا غور سے سنو. بندہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. حدیث ہے نا, بندہ اللہ کے سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. حدیث ہے نا. دوسرا, اللہ کو سب سے محبوب ذکر, سب سے اہم چیز جو عبادت میں وہ کون ہے؟ قرآن کی تلاوت. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اب قرآن کا پڑھنا سب سے افضل, سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے قریب, تو پھر کیا سجدے میں ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ دونوں نیکیاں ایک جگہ جمع ہو جا رہے نا؟ نہیں. کوئی بولے گا کیوں, یہ تو ڈبل ہو جا رہا نا ثواب. نہیں, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی, حدیث ہے, تم میں سے کوئی بھی رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت نہ کرے. منع کیا نا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ اپنی منطق, اپنا لاجک نہیں چلتا. اللہ کے رسول نے کیا کہا وہ اہم ہے. سمجھا آپ کو؟ تو بدعتیں ایسے ہی جنم لیتی ہے. میرے کو اچھا لگا, میرے کو سمجھا, اس میں برا کیا ہے, کر لیے تو کیا ہوتا. لوگ سوال کیا کرتے ہیں؟ کر لیے تو کیا ہوتا. تو اپن نے بھی سوال کرنا, ظہر کی رکعت 5 رکعت پڑھ لیے تو کیا ہوتا. ارے بھائی 2 سجدے بڑھ گئے, 1 رکوع بڑھ گیا, اللہ کی یاد کر رہے نا بن. تو لوگ کیا جواب دیتے؟ نہیں نہیں, رسول کا طریقہ نہیں ہے نا, اس لیے قبول نہیں ہوگی. ویسے ہی ہر عمل میں طریقہ رسول کا نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگا. سمجھا آپ کو؟ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ایک اہم چیز, 22 رجب کے کنڈے. سب لوگ جاگ رہے ہیں؟ ہاں, جاگتے رہو. 22 رجب کے کنڈے, آپ کو پتا ہے 22 رجب کو کنڈے منائے جاتے ہیں. آج سے 15-20 سال پہلے بہت کامن تھا, ابھی کم ہو گیا. کنڈے پتا ہے آپ کو؟ مٹی کے کنڈوں میں کھیر رکھی جاتی ہے, پوریاں رکھی جاتی ہے, اور چھپ چھپ کے جا کے کھاتے. رسم بھی بڑی عجیب ہے, بدعت بھی بڑی عجیب ہے. میں آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. اس کے دو سورسز آتے ہیں جو دونوں غلط ہیں, میں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے کنڈوں کی رسم 22 رجب کو جو منائی گئی, جو ریسرچرز ہیں جو حدیثوں اور قرآن اور جو ہے تاریخ کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں, 1906 میں 1906 میں امیر مینائی کے خاندان سے اس کی شروعات ہوئی. یہ ایک رسم ہے جو شروعات ہوئی, جس نے امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے ایصال و ثواب پہنچانے کے لیے اس کو شروع کیا, جو کہ بدعت ہے. کسی کے مرنے پر اس کے نام سے فاتحہ دینا, کھانا بنوانا اور اس کے لیے دعا کرنا, خاص طور پر خاص دن پر, اس کے موت کے دن پر, یا سال ہونے پر, 10 دن ہونے پر, 20 دن ہونے پر, جلد بولتے نا 10واں 20واں 30واں 40واں چہلم, پھر کیا ہوتا برسی 1 سال بعد. یہ سب بدعت ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا کبھی نہیں ہوا, نہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ہوا, نہ کسی صحابہ کے. ایک آپ بتا دو لا کر حدیث کہ صحابہ میں کسی کے ساتھ ایسا ہوا. سب سے پہلے تو چیز ہی غلط ہے. اس آدمی نے کیا عقیدہ گڑا کہ جو امام جعفر کے نام سے کنڈے بھرے گا 22 رجب کو تو اس کی منت پوری ہو جائیں گی. دوسری ایک روایت, ایک سورس کہاں سے آتا ہے پتا آپ کو؟ اس کو روایت سورس کرنے والی ایک طوائف عورت ہے, وہ بولتی ہے جس نے 22 رجب کے کنڈے بھرے اس کی منت پوری ہوں گی. اس کے تعلق سے ایک جھوٹا واقعہ گڑا گیا. کیا ہے جھوٹا واقعہ ذرا سنیے, اور واقعے کا مزہ بھی کیسا ہے آپ دیکھیے, آپ کو ہنسی آئیں گی. بولے ایک عورت نے امام جعفر کو جاتے ہوئے دیکھا, جھوٹی بات ہے لیکن سنو آپ. ایک عورت نے امام جعفر کو جاتے ہوئے دیکھا, وہ کہہ رہے تھے جو میرے نام کے کنڈے بھرے گا 22 رجب کو اس کی مراد پوری ہوں گی. وہ عورت نے سن لیا, اس نے جا کر کنڈے بھرے, لوگوں کو بلایا, کھلایا. اچھا کنڈے بھرنے سے فائدہ کیا ہوا؟ غریب کو فائدہ ہوا, کچھ زکوٰۃ نکالے, کچھ صدقہ نکالے. کنڈے بھرے کیا, کھیر پوری بنائے, رکھ دیے, لوگ آئے کھائے. تو رات وہ عورت جو ہے امیر ہو گئی, اس کا ایک محل بن گیا, بڑا محل, راتوں رات. اور یہ عورت کون تھی؟ وزیر کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی. وزیر کے عورت کو پتا چلا, وزیر بولا راتوں رات یہ محل کیسے بن گیا؟ تو کہا کہ میں نے امام جعفر کے نام کے کنڈے رکھے تھے. وزیر نے بولا سب غلط, فالتو چیز, بیکار چیز. دیکھیے کہانی بنانے والے کتنے زبردست رہتے, پکچر کی سٹوری ایک دم, کہ جس نے مانا اس کا کیا ہوا, جس نے نہیں مانا اس کا کیا انجام ہوا. بولے وزیر نے انکار کر دیا تو کیا ہوا؟ وزیر کی نوکری چلے گئی.
اب وزیر کیا VRS پہ تھا, والنٹری ریٹائرمنٹ لینے والا تھا, کیا تھا نہیں معلوم, کیا گورنمنٹ جاب پہ تھا بیچاری کی اچانک جاب چلے, لاک ڈاؤن لگ گیا, کیا لگ گیا پتہ نہیں, بیچاری کی جاب چلے گی. ریزن نہیں ہے اسٹوری میں وزیر کی جاب کیوں گئی تھی. وزیر کی جاب چلی گئی, اس کے بعد کیا ہوا, بادشاہ سے ناراض ہو کر وزیر نے کیا کیا, شہر چھوڑ کر جانے لگا. بیچارے نے کچھ کرا بھی نہیں. اچھا وزیر بیچارہ معصوم ہے, کرا کچھ نہیں لیکن سزا ملتے جا رہی اس کو, جاب چلے گئی. بیچارے نے حالانکہ کوئی گناہ کا کام نہیں کرا, ٹھیک ہے, جاب چلے گئی. پھر کیا ہوا, ناراض ہو کے شہر سے جانے لگا تو بادشاہ کا بیٹا اچانک غائب ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ شہزادے کو وزیر نے کڈنیپ کیا. اسٹوری میں نیا موڑ, ٹھیک ہے. تو چلو بولے وزیر کی تلاشی لو, ڈھونڈتے ہو, وزیر کو ڈھونڈ کے لے کر آئے. وزیر کا بیگ نکالے, بیگ مطلب جو بھی تھیلی ہوں گی اس کی, اس میں شہزادے کا سر. نیا ٹویسٹ. پھر تو بادشاہ نے وزیر کو پکڑا اور پھانسی پہ چڑھا دیا. دیکھو بیچارے نے 22 رجب کے کنڈے نہیں مانا, کتنا برا حال ہو گیا اس کا. ہاں تو بولے جو نہیں مانتا نا اس کا حال ایسی ہوتا, اس پہ ایسی آفتیں آتی ایک کے بعد ایک, اور عورت کا محل بن گیا, عورت کا شوہر وزیر بن گیا, اور کیا کیا ہو گیا نہیں معلوم. سب سے پہلی بات, امام جعفر جس زمانے میں تھے اس زمانے میں خلافت کا دور تھا, بادشاہ نہیں ہوا کرتا تھا, وزیر بھی نہیں ہوتا تھا, خلیفہ ہوتا تھا مسلمانوں کا. سب سے پہلے اللاجیکل بات, من گھڑت جب بھی سمجھ میں آتی چیزیں. دوسری بات, راتوں رات محل کیسے بنا؟ کیا سلیمان علیہ السلام کی جن آئے تھے بنانے کے واسطے؟ ارے مسجد اقصی بھی نہیں بنی راتوں رات, ارے برابر ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہے ہیں, مشقت کر رہے ہیں, صحابہ کے محل نہیں بن رہے ہیں, ان کے اور محل بن گئے. عجیب بات ہے نا, اللاجیکل. تو یہ بدعت ہے, کنڈے منانا, کنڈوں میں جانا, یہ دعوت کو قبول کرنا, ایکسپٹ کرنا. دراصل کچھ مورخین نے لکھا کہ 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا, اور جو ان کے مخالفین تھے, جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے تھے لیکن ان سے چڑھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں نے ایسی ایسی بدعتیں نکالی تھی, وہ خارجی لوگ تھے, صحابہ ان کو خارجی بولتے تھے کیونکہ وہ اسلام میں سے باہر نکل گئے تھے نام کے مسلمان, لیکن ان کے پاس عقیدے خراب تھے, جس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ نے ان کو سمجھایا. حضرت علی نے اپنے دور میں بھی سمجھایا, امیر معاویہ نے اس کے بعد ان کو سمجھایا. وہ لوگ نہیں مانے تو ان سے جنگ کی گئی, ان کو قتل کیا گیا کیونکہ وہ اسلامی حکومت کے خلاف جا رہے تھے. تو اس وجہ سے جب امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو یہ لوگوں نے خوشی منانے کے لیے یہ مٹھائیاں بانٹی کنڈوں کی شکل میں, اور یہ چھپ چھپ کر جاتے تھے ایک گھر میں, چھپ کر یہ کنڈے بھرتے تھے, مٹھائیاں رکھتے تھے, اور اپنے ساتھیوں کو بلاتے تھے اور پردے لگا دیتے تھے, اور کسی کو پتہ نہیں چلنا, اس لیے اس طرح سے یہ حرکتیں کرتے تھے. آج بھی اپنی حرکتیں ویسی دیکھو آپ, جو کنڈے مناتے چھپ چھپ کے جانا, اس سے پہلے کیا ہے, غسل کر کے جانا, گوشت نہیں کھائے ہوئے رہنا. معلوم آپ کو, گوشت نہیں کھانا بولے کنڈوں سے پہلے, کیا ہوتا معلوم نہیں, اس میں ڈائجیشن خراب ہو جاتا ہے, کیا ہوتا کچھ بھی نہیں معلوم ہے, ٹھیک ہے. گوشت کھائے ہوئے نہیں رہنا, غسل کر کے آنا, اگر گوشت کھا لیے تو پھر سے غسل کر کے آنا. ارے بھائی کہاں سے لائی ہے, حدیث میں نہیں, کہیں نہیں, کچھ نہیں. اللہ کے رسول نے ہم کو صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک کی دعائیں بتائی, پیدا ہونے سے مرنے تک کے کیا کیا طریقے تدفین کے سب بتائے, یہ نہیں بتائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیکار چیزیں ہیں, بعد میں داخل ہوئی. چلیے اصلی دین کیا ہے. سب سے پہلے ایک اہم اصول آپ یاد رکھیے, ایک سب سے زبردست فارمولا میں آپ کو بتا رہا ہوں, ذرا غور سے سنیے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3, یہ بہترین فارمولا ہے نئی چیزوں کو سمجھنے کے لیے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3, اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے وقت, اپنے آخری خطبے کے وقت یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر لیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یہ آخری آیت ہے قرآن کی. قرآن 23 سال میں نازل ہوا نا, سب سے جو آخری سورہ ہے کون سا ہے, کسی کو معلوم ہے؟ کمپلیٹ سورہ آخری, سب سے آخری سورت جو قرآن مجید کی ہے, سب سے لاسٹ میں جو نازل ہوئی, اینڈ کمپلیٹ سورت, نہیں معلوم؟ اس لیے آپ لوگوں کو بول رہے درس ریگولر کرو اور دھیان سے سنو. اذا جاء
سب سے آخری صورت ہے، ٹھیک ہے؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں سب سے آخری صورت یہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اللہ کے رسول کو حکم دے دیا گیا کہ جب لوگ جب اسلام میں داخل ہونے لگے تو آپ اللہ کے ذکر میں لگ جائیے، اب تیار کیجئے، انتظار کیجئے، اب کس کا؟ آپ کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اور آیتوں میں سب سے آخری آیت یہ ہے آیتوں کے حساب سے، کیونکہ اس کو بعد میں سورہ مائدہ کے ساتھ لیا کر جوڑ دیا گیا۔ اللہ کے جب بھی قرآن نازل ہوتا الگ الگ آیتیں اترتی نا، تو اللہ کے رسول جو لکھنے والے تھے کاتب وحی، ان کو کیا کہتے تھے؟ اس آیت کو اس جگہ لے جا کر جوڑ دو۔ اور اللہ کے رسول یہ بھی اپنے من سے نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ مطلب قرآن کا اترنا، اس کی ترتیب، سوروں کے نام، سوروں کی ترتیب، اس کے اندر پارے، سورے الگ الگ 114، یہ سب کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں اللہ کے رسول نے اپنے دل سے کیا، نہیں نہیں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، سب سے بہترین فارمولا اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا کہ آج کے دن شریعت مکمل ہو چکی ہے، اب اس میں نہ کچھ ایڈ ہوگا نہ کچھ ڈیلیٹ ہوگا۔ کوئی انسان، دنیا کا کتنا ہی نیک انسان اور پورے دنیا کے سارے انسان بھی مل جائے اور بولے کہ دین میں یہ کرنا ہے اپنے کو اور یہ صحیح ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے تو اس کی بات مانی نہیں جائیں گی۔ بہت سارے لوگ بولتے نا، اگر ہم کہیں کہ یہ حدیث ہے تو کیا بولتے؟ اتنے سارے لوگ کر رہے، غلط ہے کیا؟ اتنے بڑے علامہ بول رہے، کیا غلط ہے کیا؟ اتنی بڑی داڑھی ہے ان کی، غلط کیسے ہو سکتے انہوں؟ کیا حدیث میں ایسی کوئی شرط ہے زیادہ لوگ ہونا، بڑے عالم ہونا، بڑی ڈگری ہونا، بڑی داڑھی ہونا تو ان کی بات صحیح رہیں گی؟ نہیں، سب کے سب بھی مل جائے اور ایک صحیح حدیث اور قرآن کی صحیح آیت آپ کے سامنے موجود ہے تو وہ کافی ہے، تمام لوگوں کے مخالف میں وہ اکیلی کافی ہے۔ یہ فارمولا آپ یاد رکھیے۔ اس کا ایک بہترین واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک شخص تھے، موحد شخص تھے، انہوں نے دین کی بہت تبلیغ کی، لوگوں نے ان کو غلط بنا لیا، لیکن لوگ ان کو پکارتے یا غوث، غوث اعظم، ان کے نام کا جھنڈا لگاتے گھر کے اوپر۔ بولے جھنڈا جہاں رہنا بولے وہاں پر بلائی نہیں آتی۔ پہلے سوال یہ کہ بلائی رہتی کیا؟ ٹھیک ہے، بولے وہاں جن شیاطین نہیں آتے، سب جھوٹ بات ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک شخص تھے، انہوں نے ایسا کوئی بات لوگوں کو نہیں بتائی، لوگوں نے جھوٹے واقعات گھڑ دیے۔ چلیے ان کا ایک بہترین واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ غنیت الطالبین ان کی کتاب ہے، میرے پاس ہے، ذرا سنیے آپ۔ انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک بار ایک واقعہ سنایا۔ کیا سنایا؟ کہ میں رات میں تہجد پڑھ رہا تھا، جب میں رات میں تہجد پڑھ رہا تھا تو راتوں رات نماز کے دوران اوپر سے ایک تخت اترا گولڈن کلر کا، یا گولڈ کا تھا، گولڈن تخت اترا اور روشنی آئی اور اوپر سے آواز آئی، اے عبد القادر، ہم تمہاری عبادت سے خوش ہوئے، آج سے تم پر وہ چیزیں حلال ہے جو دوسروں پہ حرام ہے، سب الاؤڈ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رکے تھوڑا اور کہا کیا تو میرا رب ہے؟ آواز نہیں آئی، سمجھ گئے شیطان ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لائٹ غائب، تخت غائب، شیطان تھا وہ۔ صبح میں اسٹوڈنٹس نے پوچھا شیخ آپ نے کیسے پہچانا وہ شیطان ہے؟ تو کہا کہ میں سوچنے لگا، اس نے بولا کہ تم پر وہ چیزیں حلال ہے جو دوسروں پہ حرام ہے، شریعت چینج کر رہا تھا نا وہ۔ تو میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن نے بھی کہا کہ آج کے دن، یعنی اللہ کے رسول کے زمانے میں آج کے دین کیا ہو گیا؟ مکمل۔ اب اس کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، قرآن کمپلیٹ ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، جو اللہ کے رسول پر جو چیز حلال نہیں ہوئی وہ مجھ پر کیسے ہو سکتی ہے؟ میں سمجھ گیا یہ شیطان ہے۔ اور تم کو پتا ہے، انہوں نے اسٹوڈنٹس کو کہا تم کو پتا ہے شیطان جاتے جاتے بھی ایک چال پھینک کر گیا آخری میں، کیا بولا؟ اے عبد القادر، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ اس سے ہم کو ایک بات پتہ چلتی ہے کہ علم ہم کو بچاتا ہے لیکن اللہ کی مدد سے، ہاں، اس لیے علم حاصل کرنا چاہیے، صحیح علم۔ شیخ عبد القادر جیلانی فوراً سوچنے لگے نا، تو شیطان کیا بولا؟ تیرے علم نے تجھے بچا لیا، نہیں تو گمراہ ہو جاتا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے اس بات پر بھی تکبر نہیں کیا اپنے علم کے اوپر، کیا بولنے لگے؟ میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ تو اس کی دوسری چال بھی ناکام ہو گئی، داؤ پھینک کر گیا ہو جاتے جاتے، تاکہ تکبر آ جائے علم کے اوپر، کہا علم نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچایا، مطلب اپنے علم پر انہوں نے گھمنڈ نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر 4000 سے زائد لوگوں نے اسلام قبول کیا اور لاکھوں لوگوں کی اصلاح انہوں نے کی اپنی پوری زندگی میں، لیکن گھمنڈ تکبر نہیں تھا۔ تو دین مکمل ہو گیا، اب کوئی بھی نئی چیز لے کر آئے گا ایکسیپٹ نہیں ہوگی اور قبول
نہیں ہونے والی، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، دین میں ہر نئی چیز کیا ہے؟ بدعت ہے، اور بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور گمراہی کدھر لے کر جائیں گی؟ آگ میں، جہنم میں لے کر جائیں گی۔ تو بدعت کو معمولی مت سمجھیے، بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ صحیح ترغیب و تحریب میں حدیث ہے، اللہ کے رسول فرمایا جو بدعتی ہوتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی ہے۔ بدعتی سب سے بد نصیب انسان ہوتا ہے جس کو توبہ کی بھی جو ہے توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کیسے؟ ادھر دیکھیے، ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، جیسے کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، جھوٹ بول رہا ہے، مثال کے طور پر میوزک وغیرہ سن لیا، گناہ ہے نا؟ لیکن یہ آدمی کو معلوم ہے کہ یہ جو چیز ہے غلط ہے، اس کی توبہ کر سکتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ غلط ہے، مجھے توبہ کرنا ہے، بعد میں مجھے اس سے رکنا ہے۔ لیکن بدعتی بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اس لیے اس کو معلوم ہی نہیں پڑتا ہے غلط ہے، تو توبہ کہاں سے نصیب ہوں گی اس کو؟ آپ سوچئے نا۔ آپ کو پتا ہے جو ہے ایک کتاب ہے، میں نام بھول رہا ہوں اس کو، تلبیس ابلیس، امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تلبیس ابلیس۔ انہوں نے کتاب میں تمام وہ واقعات نقل کی کہ شیطان نے لوگوں کو کیسے گمراہ کرنے کی کوشش کی، انبیاءوں کو، رسولوں کو، نیک صالحین لوگوں کو، قاری قرآن کو، حافظ قرآن کو، علماء دین کو، اس نے کیسے کیسے الگ الگ چالیں استعمال کی، اس کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے جمع کیا ہے۔ تو اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ جب بندہ توبہ کر لے گا موت سے پہلے، اللہ اس کو معاف کر دے گا، چاہے اس نے کتنے ہی گناہ کیا ہو۔ تو شیطان اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا، ہائے میری کمبختی، میں پوری زندگی اس کو بہکاتا رہوں، گمراہ کرتا رہوں، اور اس کے بعد وہ کیا کرے؟ توبہ کر لے اور تمام گناہ معاف کروا لے اور جنت میں چلے جائے۔ تب ابلیس اس کے پاس آیا، شیطان کے پاس، اپنے ساتھی کے پاس، اور کہنے لگا ایک کام کرو، انسانوں کو ویسے گناہوں میں ڈالو جس کو وہ گناہ سمجھے ہی نہیں، یعنی بدعت۔ کیونکہ انسان جب بدعت کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں کہا، وہ اس کو ثواب سمجھ کے، نیکی سمجھ کے کرتے رہتا ہے، نبی کے طریقے سے ہٹ کر، تو اس کو مرنے تک پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اور اسی میں اس کی موت ہو جاتی ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے بدعت سے بچنا چاہیے، جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ چلیے، رجب کی شب کو عبادت کا اہتمام کچھ لوگ کرتے ہیں۔ 27 رجب کو لوگ جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، شب معراج کی رات کو لوگ جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، معراج کا واقعہ صحیح ہے، معراج کا واقعہ صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر اور جسمانی طور پر، دونوں طریقے سے، دونوں طور پر آپ جو ہے اپنی جسم کے ساتھ میں مکہ سے بیت المقدس گئے فرشتوں کی مدد سے، پھر وہاں سے آپ آسمانی دنیا میں گئے، یہ واقعہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن یہ واقعہ کب ہوا، اس میں علماء کا اختلاف ہے، محدثین مورخین کا اختلاف ہے۔ جو ہے تفسیر ابن کثیر میں جو ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جملہ 36 اقوال ہے، 36 اسٹیٹمنٹس الگ الگ ہے کہ شب معراج کب ہوئی۔ کچھ بولتے ہیں ربیع الاول میں ہوئی، کچھ بولتے ہیں رجب میں ہوئی، کچھ بولتے ہیں شعبان میں ہوئی، کچھ بولتے ہیں رمضان میں ہوئی، کچھ بولتے ہیں ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے ہوئی، کچھ بولتے ہیں ہجرت کرنے سے 16 مہینے پہلے ہوئی۔ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو سارے اسٹیٹمنٹ بتاؤں، میں شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ 36 ڈیفرنٹ اقوال ہے، اسٹیٹمنٹ ہے کہ شب معراج کب ہوئی، مطلب فکس ڈیٹ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، امام ابن کثیر فرماتے ہیں، تمام چیزیں ٹھیک ہے۔ ڈیٹ فکس نہیں ہے تو سوال ہی پیدا نہیں آتا۔ چلو ڈیٹ فکس نہیں ہے، چلو ڈیٹ مان لو رجب میں تھا، لیکن رجب میں تھا تو اس دن اللہ کے رسول کو معراج ہوئی۔ معراج کے آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 سال سے 14 سال تک رہے اس دنیا میں۔ آپ نے کیا کبھی بعد میں رجب میں جب بھی شب معراج کا دن آیا آپ نے منایا؟ ایک حدیث لا کے بتا دو۔ جیسے شب قدر کی حدیثیں ملتی ہے نا، اللہ کے رسول رمضان کی آخری راتوں میں جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے اور کہتے کہ جاگو، عبادت کرو، اپنے گناہ معاف کروا لو،
ہے نا, جنت میں داخلہ کروا لو. آپ لوگوں کو جا جا کر دستک دے کر شب قدر میں جگاتے تھے. لیکن شب معراج اور شب برات میں ایسی کوئی رات, شب برات کا تو چھوڑ دو, ہم بعد میں دیکھیں گے اس کو, وہ تو رات ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. شب معراج ہوئی, اللہ کے رسول گئے, لیکن اس رات کو جاگ کر عبادت کرنا سنت سے ثابت نہیں. ہاں جو ہمیشہ جاگتا ہے, روزانہ تہجد پڑھتا ہے, تو وہ شخص جاگے گا. جیسے اللہ کے رسول ہمیشہ تہجد پڑھتے تھے, تو اس رات بھی آپ نے پڑھی ہوں گی نا. ارے سمجھا کہ نہیں آپ کو؟ تو خاص طور پر شب معراج کی رات جاگ کر عبادت کرنا بدعت ہے. اور بدعتی کا انجام کیا ہوگا, میں نے آپ کو بتا دیا نا پہلے. سمجھا آپ کو؟ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. جیسے شب قدر کی بہت ساری حدیثیں, اللہ کے رسول جا رہے, جگا رہے, کہہ رہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو. شب قدر کو آخری عشرے میں نہیں ہو سکتا تو اس کی آڈ نائٹس میں 21, 23, 25, 27, 29 کو جاگو, اس کو تلاش کرو. اس کا حدیثوں میں ہے. شب معراج شب برات کا کچھ نہیں ہے. ہاں شب معراج کا واقعہ صحیح ہے. تو اب چلیے مختصر سا اس واقعے کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں یعنی حرم میں سو رہے تھے. نبیوں کی خاص بات ہوتی ہے, ان کا دل جاگتا ہے اور آنکھیں سوتی ہے. آپ کو پتا ہے نبیوں کا دل جاگتا ہے اور آنکھیں سوتی ہے. مطلب وہ جب سوتے ہیں اور کوئی واقعہ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اس کو محسوس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا میں سویا ہوا تھا, 3 فرشتے میرے پاس آئے. ایک نے کہا یہ کون ہے, دوسرے نے کہا یہ سب سے بہترین شخص ہے, تو تیسرے نے کہا ان بہترین شخص کو ہمارے ساتھ لے چلنا ہے. یعنی معراج کا جو واقعہ ہوا, اس واقعے کو قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا اسرا و معراج. اسی کا نام سورہ اسرا بھی ہے, بنی اسرائیل کا نام. کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ کی شروعات کیسے کی اللہ تعالیٰ نے, بڑی پاک ذات ہے وہ جو اپنے بندے کو مکہ سے مسجد حرم, مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے جو ہے آسمانی دنیا میں لے کر گیا. تو جو مکہ سے بیت المقدس فلسطین کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہتے ہیں. سفر کو اسرا کہتے ہیں, چلنے کو. اصل میں چلنے کو, سفر کرنے کو اسرا کہتے ہیں. لیکن شریعت میں اسرا کس کو کہیں گے ہم؟ اللہ کے رسول کا مکہ سے لے کر بیت المقدس فلسطین کا سفر کرنا, یہ اسرا ہے. معراج کہتے ہیں سیڑھی کو, اوپر چڑھنے کو معراج کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول پھر بیت المقدس سے اوپر آسمان میں گئے, اس کو کہتے ہیں معراج. اس لیے بنا اسرا و معراج, اسرا و معراج. چلیے فرشتے آئے, اس کے بعد کیا ہوا, پھر وہ چلے گئے. پھر اگلی بار جبرائیل علیہ السلام آئے فرشتوں کے ساتھ, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے. اللہ کے رسول سب سن رہے لیکن آنکھیں بند ہیں. گلے سے لے کر سینے تک آپ کا سینہ چیرا گیا. ایسا آپ کے ساتھ اس سے پہلے بھی ہوا تھا جب آپ, پتہ ہے نا آپ کو, چھوٹے تھے. یہ واقعہ پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں. آپ کا جو ہے سینہ چیرا گیا اور آپ کے اندر کے جو اعضا ہے, جو آرگنز ہے, اس کو زمزم سے دھویا گیا اور آپ کی رگوں کو علم اور حکمت کے ساتھ اور امانت کے ساتھ بھر دیا گیا. سب سے حکیم, وائس اور وزڈم کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حکمت کے ساتھ اس کو بھر دیا گیا, پھر اس کو جوڑ دیا گیا, پھر کہا گیا کہ ہمارے ساتھ چلیے. پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے بیت المقدس لے گئے, وہاں پر تمام انبیاء موجود تھے. یہ غیب کی چیز ہے, کیسے موجود تھے کسی کو نہیں پتا. وہاں تمام نبی موجود تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی, اس لیے ان کو کیا بولتے ہیں؟ امام الانبیاء. اللہ کے رسول نے سب کو نماز پڑھائی, ٹھیک ہے. اور براق کو وہاں پر باندھ دیا گیا جہاں پر آج وہ یلو کلر کا ڈوم ہے, پتہ ہے نا آپ کو, دیکھا آپ نے, وہاں براق کو باندھ دیا گیا. براق وہ جانور ہے جس پر بیٹھ کر اللہ کے رسول نے سفر طے کیا. براق حدیث میں آتا ہے, براق ایک ایسا جانور ہے جو گدھے سے تھوڑا اونچا اس کی ہائٹ اور خچر سے تھوڑی سی کم اس کی ہائٹ ہے, اور اس کی نظریں ایسی رہتی ہے جیسے اس کے پچھلے پیر کھر کے طرف. اس کو اتنا بجلی کی رفتار سے وہ دوڑتا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ کچھ مورخین نے لکھا اللہ کے رسول سفر کے لیے جب گئے اور واپس آئے تو جس بستر سے آپ اٹھے وہ بستر جیسے کہ ویسے گرم تھا. انسان کی باڈی سے جو گرمی ہو جاتی ہے نا بستر میں, اتنی گرمی باقی تھی, ٹھنڈا بھی نہیں ہوا, اتنے کم وقت میں جا کر آ گئے. لیکن یہ آج کے دور میں تو ہم سمجھ سکتے ہیں, ٹائم مشین کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ ایک علاقے میں یونیورس کے ہو سکتا ہے کہ ٹائم سلو چل رہا ہے, لیکن دوسرے علاقے میں وہاں پر ٹائم فاسٹ چلتا ہے. ٹائم ٹریولنگ کے بارے میں تو آپ اسٹڈی کرتے ہیں نا کہ ایسا ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. آج تو ہمارے لیے, اس زمانے میں کتنا مشکل ہوگا صحابہ کے لیے سب سمجھنا.
اتنے کم وقت میں راتوں رات جا کر آ گئے، جبکہ کئی دنوں کا سفر ہے صرف مکہ سے مدینہ بیت المقدس جانا۔ تو کہا کہ ایسا واقعہ ہوا۔ پھر اللہ کے رسول کے سامنے 3 چیزیں پیش کی گئی، شراب، شہد، دودھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کے مطابق ہاں ذرا غور سے سنیے، بہت اچھا واقعہ ہے۔ تو آپ کو دودھ دیا گیا تو آپ نے اس کو قبول کیا، کہا کہ آپ نے فطرت کو قبول کیا اور آپ نے صحیح ہدایت کے راستے کو قبول کیا، یعنی دودھ سلیکٹ کر کے، اور کہا کہ آپ کی امت بھی ہدایت یافتہ رہیں گی۔ اس کے بعد آپ کو لے جایا گیا پہلے آسمان پر۔ آپ کو پتا ہے آسمان میں دروازے ہیں، ہر ایک کو جانے کی اجازت نہیں ہے، جن اور شیاطین بھی وہاں پھٹک نہیں سکتے ہیں، کوئی نہیں پھٹک سکتا ہے۔ جس نے لمٹ کراس کرنے کی کوشش کی، چاہے فرشتہ ہو، جن ہو، کوئی بھی ہو، اس کو جلا دیا جاتا ہے، جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول پہلے آسمان پہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ گئے، نوک کیا، دستک دیا، فرشتے نے دروازہ کھولا، کہا کون ہے؟ کہا کہ میں ہوں جبرائیل علیہ السلام، میرے ساتھ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے نے سلام کیا، آپ اندر داخل ہوئے۔ پہلے آسمان پہ دیکھا آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ آدم علیہ السلام نے کہا آؤ جو ہے ابن صالح، اور آپ نے کہا نبی صالح، مطلب ہے میرے پیارے نیک بیٹے اور نیک نبی۔ آپ نے ان کو اس طرح سے مخاطب کیا اور ویلکم کیا۔ پھر دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے رائٹ سائڈ میں کچھ چہرے ہیں، فیس، اور لیفٹ سائڈ میں کچھ فیسز ہیں۔ آدم علیہ السلام ان کو دیکھتے اور مسکراتے، اور ان کو دیکھتے اور افسوس کرتے ہیں، غم میں ڈوب جاتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا یہ وہ چہرے ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، جن کو دیکھ کر آدم علیہ السلام خوش ہوتے کہ ان کی وہ اولاد جنت میں جائیں گی، اور وہ چہروں کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں، وہ آدم علیہ السلام کی وہ اولاد ہے جو جہنم میں جانے والی ہے، جن کو دیکھ کر آدم علیہ السلام کو افسوس ہوتا ہے کہ وہ نافرمان اولاد جو جہنم میں جانے والی ہے۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پہ گئے تو اللہ کے رسول سے واقعہ ہوا، وہاں پر ملاقات ہوئی عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، جو کہ دونوں خلیرے بھائی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ انہوں نے بھی ویلکم کیا، سلام کیا۔ اس کے بعد آپ تیسرے آسمان پہ گئے تو وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سیم واقعہ ہوا، ویلکم کیا، سلام کیا، آگے بڑھے۔ اس کے بعد آپ چوتھے آسمان پر پہنچے تو چوتھے آسمان پر غالباً مجھے یاد آ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے ملاقات کی، سلام کیا، پھر آگے بڑھے، پانچویں آسمان پہ پہنچے۔ پانچویں آسمان پر میں بھول رہا ہوں، چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام ان کو ملے، سلام کیا اور رونے لگے، کہا کہ میری امت بہت کم جنت میں جائیں گی، میرے قوم کے لوگ، اور آپ کی قوم کے لوگ مجھ سے زیادہ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جب ساتویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام، جو بیت المعمور، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتے عبادت کرتے، پتہ ہے نا آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور پر وہاں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ خلیل اللہ، اللہ کا خلیل کہتے ہیں خاص دوست کو۔ دوست بہت سارے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خلیل، اسپیشل بیسٹ فرینڈ۔ تو اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو قربانی مانگی ابراہیم علیہ السلام نے دی، یہ ان کا خاص بات ہے، ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا، اللہ کا خاص دوست۔ پھر اس کے بعد جو ہے سدرۃ المنتہا، وہاں پہنچے۔ سدرۃ المنتہا ایک ایسا مقام ہے، اس کے آگے جبرائیل علیہ السلام کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اب یہاں سے آپ خود جائیے، میں نہیں جا سکتا۔ کہا کہ یہ کیسا ساتھی ہے جو یہاں تک آیا اور یہاں آگے نہیں چلے گا؟ تو کہا کہ میں اس سے اگر آگے جاتا ہوں تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول کا مقام دیکھیے کہ جبرائیل علیہ السلام کی بھی جہاں لمٹ ختم ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے گئے اللہ سے ملاقات کے لیے۔ آپ نے وہاں پر ایک درخت دیکھا، بیری کا درخت، بیری کا پیڑ، جس کے بیر جو تھے تقریباً ایک جو ہے کہیں گے بڑے بڑے موتیوں کے مانند اور بڑے بڑے مٹکوں کے مانند اتنے بڑے تھے، اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں کے برابر اس کے جو ہے کان تھے، اس کے جو پتے تھے ہاتھی کے کان کے برابر تھے۔ اور آپ نے دیکھا کہ فوراً ایک روشنی آئی اور وہ درخت ایسے تبدیل ہو گیا ایک دم روشن کہ ایسی کوئی چیز اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی، اتنی خوبصورت۔ پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے ملاقات کی، لیکن بات یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ڈائریکٹ نہیں دیکھا، بیچ میں ایک حجاب تھا، ایک آڑ تھی، وہ کون سی آڑ تھی نہیں پتا، کیونکہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے اس نے جھوٹ کہا۔ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے؟ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ڈائریکٹ دیکھا ہے اس نے جھوٹ کہا، کیونکہ اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا۔ اور حضرت عائشہ اللہ کے رسول کی سب سے قریب رہی نا، تو زیادہ معلوم ہے نا۔ ایک آڑ میں آپ سے بات چیت ہوئی اور آپ کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا، 50 نمازیں ایک دن میں۔ وہ جب لے کر واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری دعائیں تھے اور بنی اسرائیل کے وہ احکامات، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، یہ سب آپ کو اسی رات دیے گئے۔ ٹھیک ہے، چلیے میں مختصر سا بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈسکشن ہوا، کیا ہوا؟ تو کہا کہ نماز دیا گیا تحفہ۔ موسیٰ علیہ السلام بولے یہ قوم کا مجھے تجربہ بہت اچھا ہے، لوگوں کا بڑے نافرمان لوگ رہتے ہیں، تو کیا کرو، اللہ سے گزارش کرو کہ نماز کم کی جائے۔ وہ گئے، گزارش کی، ریکویسٹ کی، نمازیں 50 سے 10 کر دی گئی۔ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام بولے قوم یہ بھی نہیں پڑھنے والی ایک دن میں 10 نمازیں۔ صحیح کہا نا موسیٰ علیہ السلام نے؟ دیکھو اپنی کیا حالت ہے 5 وقت کی نماز میں۔ پھر گئے، جاتے گئے آتے گئے، جاتے گئے آتے گئے، کم کرتے کرتے 5 ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام بولے اور کم کرواؤ، 5 بھی نہیں پڑھیں گے یہ۔ تو کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور میں 5 پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو اتنے میں اللہ کے رسول کو پیچھے سے آواز آئی، ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب ملے گا 50 کے برابر۔ دیکھو اللہ کی رحمت، پڑھیں گے 5 اور ثواب ملے گا 50 کا۔ اس کے بعد آپ یہ لے کر تحفہ آئے، یہ نماز کا تحفہ تھا۔ لوگ راتوں کو جاگتے اور فجر ہی نہیں پڑھتے، اصل جو تحفہ تھا اس کو ہی بھول گئے۔ وقت نہیں ہمارے پاس، ہم مختصر سے ختم کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول آئے، یہ واقعہ جب مکہ کے لوگوں کو فرمایا تو ہنسی میں لوگ اڑانے لگے کہ ایک آدمی راتوں رات بیت المقدس گیا، پھر آسمانی سیر کر کے آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو یہ بات پتہ چلی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو 100% صحیح ہے، اور وہاں سے ان کو لقب ملا صدیق، سچائی کی گواہی دینے والے، سچوں میں سے۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو سچ کہا، کیونکہ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ ایک فرشتہ ان کے اوپر وحی لے کر آتا ہے آسمانی دنیا سے، تو میں اس کو بھی قبول کرتا ہوں، تو اس کو کیوں نہ قبول کروں۔ تو یہ واقعہ بالکل صحیح ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے کچھ ایسی باتیں بتائی جس کو دیکھ کر لوگ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ کے رسول نے سفر طے کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیت المقدس کیسا ہے دکھنے میں، کیونکہ اس سے پہلے آپ کبھی نہیں گئے تھے وہاں پر، تو وہاں سے جو جا کر آئے تھے لوگوں بولے ہاں یہ تو بات صحیح بول رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک شام سے قافلہ آ رہا تھا جس سے میں نے ملاقات کی، اس کے سامنے وہ اونٹ تھا، ایک آدمی جو تھا اس کی نشاندہی کی، یہ اس میں اتنے لوگ ہیں، اس کا لیڈر یہ ہے۔ اللہ کے رسول نے پوری تفصیل اس قافلے کی بتائی، اور جب وہ قافلہ مکہ پہنچا بعد میں انہوں نے ڈیٹیلز نکالی مکہ والوں نے، تو بالکل صحیح نکلی جو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو وہ لوگ کشمکش میں تھے، ہاں انکار تو نہیں کر سکتے، آپ بات تو صحیح بتا رہے، لیکن ان کے دل نہیں مانے۔ آج بھی یہی معاملہ ہے نا، کچھ لوگ غیب کی چیزوں کو پڑھتے ہیں، سمجھتے اور کیا بولتے ہیں، ہاں دکھ تو رہا ہے لیکن عجیب لگ رہا ہے۔ تو یہ شک والے لوگ نہیں ہوتے، غیب پر ایمان لانا ایمان کے اندر شامل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ ہوا، لیکن اس رات کو جاگنا، عبادت کرنا، روزے رکھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ واقعہ ہوا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا شب رجب اور شب معراج اور جو ہے کنڈوں کے تعلق سے چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے مختصر سا بیان کی۔ کوئی سوال ہوں گا تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔